لوگ الطاف حسین کا اور عمران خان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کو آپس میں میچ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو عمران خان کا اور الطاف حسین کا کوئی میچ نہیں ہے، کیونکہ جو جد و جہد الطاف حسین کی ہے، جو تاریخ ایم کیو ایم کی ہے، وہ قطعی طور پر پی ٹی آئی کی تاریخ نہیں ہے۔ جو صوبتیں الطاف حسین اور ان کی جماعت نے برداشت کی ہیں، وہ صوبتیں عمران خان نے ہرگز برداشت نہیں کی ہیں۔ جو حقوق کی خلاف ورزی، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے۔ الطاف حسین کی جو موومنٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ عوام میں مقبول ہوئی تھی، اور وہ چند سال کے اندر جو ہے وہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے، اور عمران خان جو ہے وہ مقبولیت کی بلندیوں میں پہنچنے تک ان کو 2 دہائیوں سے زیادہ لگ گئے تھے۔ تو ایک تو ڈفرینس یہی ہے، یہ بھی یہاں پر بھی کوئی میچ نہیں ہوتا، اور جو ان کی اسٹرگل ہے اور ان کی اسٹرگل ہے، ان دونوں میں بھی بہت فرق ہے، اور ان کی جو مقبولیت ہے اور مقبولیت کا جو دورانیہ ہے اس میں بھی کافی فرق ہے۔ 1992 میں پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوا معاملہ، اور 2 دھڑے بن گئے یا بنا دیے گئے، اور وہ 2 دھڑے جو بنے تھے اس میں ایم کیو ایم کے جو دونوں دھڑے تھے، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی، ان دونوں کے دونوں دھڑوں میں آپس میں پھر جو ہے وہ چپکلیش بھی رہی، اور آپس میں پھر ان میں وہ لڑے بھی، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے کمیونٹی کو نقصان پہنچا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی واقعہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب تک نہیں ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اس طرح کی کوئی گروپنگ نہیں ہوئی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اس طرح کے دست و گریباں بھی نہیں ہوئے ہیں، اور بلکہ جو بھی ابھی جو اختلاف کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ایم کیو ایم کے اوپر 1992 میں آپریشن شروع ہوا، اور العنان آپریشن ہوا، ان کی جو ہے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، اور پھر جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کا بھی ایک وہیں سے یہ جو ایک ٹرم ہے ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، یہ وہیں سے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ اس پر ایم کیو ایم نے بہت آواز اٹھائی، اور ان کے کارکنوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پولیس مقابلے بہت ہوئے، اس زمانے میں پولیس مقابلے عام تھے، اور انکاؤنٹر میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان مارے جاتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ ماورائے عدالت قتل کہلاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ان کو کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، کورٹ میں نہیں پیش کیا گیا، بلکہ ان کو جو ہے وہ پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا، اور یہ انکاؤنٹر جو ہے وہ جعلی انکاؤنٹر ہے، یہ جعلی انکاؤنٹر کہا جاتا تھا، جبکہ یہ چیز جو ہے، اور اس میں ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ سینکڑوں کارکنان یا ہزاروں کارکنان آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ان کو۔ تو اس میں جو بھی لوگ مارے گئے، پولیس انکاؤنٹرز میں جو بھی لوگ مارے گئے، وہ ایم کیو ایم کے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان تھے، ایم کیو ایم جو ہے ان کو اون کرتی ہے۔ جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ابھی ایک ہی پی ٹی آئی کی اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور لہذا کوئی میچ ہی نہیں ہے، اور ان کے خلاف جو آپریشن شروع ہوا ہے وہ 9 مئی کے بعد شروع ہوا ہے، اور وہ آپریشن بھی کیا ہے، وہ مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان مقدمات کے تحت جو لوگ اس میں ملوث ہیں صرف ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یا پھر لیڈرز جو ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا یا جن کے خلاف ثبوت آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ اس میں بھی وہ چیز، وہ ایلیمنٹ نہیں آ رہا ہے کہ جو آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا۔ ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا وہ بالکل الگ نوعیت کا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم پہ جو ہے وہ مختلف الزامات بھی لگائے گئے تھے، اس کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بھی قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ پی ٹی آئی پہ جو پابندی لگانے کی بات بھی کی جا رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، وہ خواجہ آصف نے جیسے کہا ہے کہ ثبوت تلاش کی جا رہے ہیں، اور جیسی ٹھوس ثبوت ملیں گے تو پی ٹی آئی پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پر پابندی ایز سچ کوئی عائد نہیں کی گئی ہے، غیر اعلانیہ پابندی ہے، اور الطاف حسین کے اوپر جو اسپیچ پر ان کی پابندی ہے وہ کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے لگائی ہے، اور وہ ایک عبوری آرڈر کے تحت لگائی ہے، لیکن وہ عبوری آرڈر جو ہے وہ 2016 کے بعد سے اب تک جو ہے وہ نافذ ہے، وہ اور اب تک جو ہے اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی موازنہ نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ
الطاف حسین پہ جو پابندی لگائی گئی تھی ان کی ایک تقریر 2016 میں جو انہوں نے کی تھی 22 اگست 2016 کو، جس میں انہوں نے جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس پر جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر ان کی اسپیچ پہ، لائیو اسپیچ پہ، اور بلکہ ان کی تقریروں پہ سب پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو عمران خان دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور بلکہ فوج کے افسران کو نام لے لے کر انہوں نے کئی مرتبہ الزامات لگائے ہیں اور سنگین الزامات لگائے ہیں، لیکن ان پر ایز سچ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اور نہ ان کی اسپیچ پہ پابندی لگائی گئی، نہ لائیو اسپیچ پہ پابندی لگائی گئی، نہ تقریروں پہ پابندی لگائی گئی۔ تو یہاں پر بھی کوئی میچ نہیں ہے۔ الطاف حسین کا اگر عمران خان کا کوئی موازنہ کیا جائے تو یہاں پر بھی کوئی موازنہ ان کا بنتا نہیں ہے۔ ماورا عدل قتل کے بعد جو ہے وہ پھر لاپتہ کارکنان کا بھی آتا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے لاپتہ کارکنان کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی کے کوئی ایسے لاپتہ کارکنان نہیں ہیں جن کے لیے وہ آواز اٹھائے۔ پی ٹی آئی کے ایسے مطلب یہ لاپتہ کارکنان کا معاملہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو الطاف حسین ہے، الطاف حسین کی مقبولیت کا اب تک یہ عالم تو ہے، بہرحال اگر اس کو جو ہے وہ ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ ان کو ٹھیک ہے، ان کو انتخابات میں بلدیاتی انتخابات بھی دیکھے گئے، ضمنی انتخابات بھی دیکھے گئے، ان کو لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اگر ان کو لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ان کو نہیں مل رہی ہے، تو وہ بائیکاٹ کرنے کی کال دیتے ہیں، اور وہ بائیکاٹ کا اثر دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ کئی جگہ پر 10 سے 12% ٹرن آؤٹ سے زیادہ نہیں آتا۔ تو بہرحال ان کی مقبولیت ہے کہ جہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے 60% سے بھی زیادہ رہتا ہے، جن علاقوں میں رہا ہے وہ اب وہاں پر 10-12% سے زیادہ نہیں آتا۔ تو کیا عمران خان اب جو بھی الیکشن آتے ہیں، اگر عمران خان کال دیتے ہیں، اور کیا وہ کال دیتے ہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، اگر ان کی پارٹی پہ پابندی لگتی ہے تو کیا بائیکاٹ کی کال دیتے ہیں، تو کیا پاکستان کے وہ علاقے جہاں سے پی ٹی آئی جیتتی رہی ہے وہاں کیا ٹرن آؤٹ 10 سے 12% رہے گا؟ کیا لوگ نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ یہ بھی اگلے الیکشن میں جب بھی الیکشن ہوگا یہ بھی بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔